بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 52 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں وہ نہیں پڑے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اپنے مال دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اے پیغمبر ان دیہاتیوں سے کہہ دو قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس میں جو پہلی آیت ہے انما المؤمنون الذین آمنوا، اس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان منافقین یا جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ اعراب جن کے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا، ان کے ایمان کے دعوے کے مقابلے میں مومنین کاملین کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ ان کی صفات کا ذکر ہے ان آیات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن تو وہ ہیں جو دل و جان سے ایمان لائے اور تمام ضروریات دین کے بارے میں ان کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تمام ضروریات دین کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، یعنی انہوں نے سچے دل سے تصدیق کی ہے، پھر انہیں کسی قسم کا شک نہیں ہوا۔ اور آگے فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور مالوں سے جہاد کیا ہے۔ اس میں کافروں سے اور اپنے نفس سے جہاد کرنا اور اپنے آپ کو غیر شرعی کاموں سے اور اپنے خاندان اور دیگر افراد کو شریعت اسلامیہ پر چلانے کے سلسلے میں اور محنت اور کوشش کرنا، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ یعنی اس کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں، اپنے نفس کو دین کے تقاضوں پر لگانا، اس بارے میں جان اور مال خرچ کرنا، یہ بڑے مجاہدے کی بات ہے۔ نفس پر قابو پانے کے لیے جو ہے وہ فکر مند رہنا بہت ہی لازمی چیز ہے۔ لہٰذا ان کے مقابلے میں ایمان وہ ہیں جو دل و جان سے ایمان لائے، تمام ضروریات دین میں کے بارے میں جو ہے وہ ان کے دل کے اندر تصدیق قلبی موجود ہے، کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور اپنے جانوں سے اپنے اموال سے انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا مطلب جو ہے وہ صاحب روح المعانی نے بیان فرمایا ہے، یہ ہے کہ مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، خواہ محض بدنی ہو یا مالی ہو یا دونوں قسم کی ہو، کسی قسم کی اطاعت ہو، اس میں جو ہے وہ لگ جانا، یہ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، دل سے انہوں نے مانا ہے۔ تو مومن ہونے کے لیے صرف اللہ کی توحید پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ اپنے ایمان میں کسی کو شک نہ ہو، یہ ثم لم یرتابوا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، واضح طور پر بتا دیا کہ محض اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ توحید کا قائل ہو جانا ہی ایمان کی علامت نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں کہیں گے، اللہ کے ہاں یہ معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو ایمان معتبر ہے اور جس پر آخرت میں نجات کا وعدہ ہے، وہ
وہ ایمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی فرض اور ضروری ہے۔ لہٰذا اس آیت سے وحدت ادیان کی جو لوگ بات کرتے ہیں اس کی بھی تردید ہوتی ہے کہ بس اللہ کو مان لینا آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے، یہ ان لوگوں کی گمراہی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ماننا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ صرف اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت میں جو ہے اس پر نجات مل جائے گی، یہ نجات کے لیے کافی ہے، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، تمام ضروریات دین کو ماننا اور صدق دل سے ماننا یہ ضروری ہے۔ تصدیق قلبی ایمان کے اندر ضروری ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے تصدیق قلبی ضروری ہے۔ اولئک ہم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی ان کا دعوی ایمان سچا ہے۔ دیہاتی لوگ جنہوں نے اوپر سے دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے آمنا کہہ دیا، تو یہ لوگ مومن نہیں ہیں، بلکہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل و جان سے مانتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اپنی جان سے، اپنے اموال سے جہاد کرتے ہیں، اور پھر وہ کسی چیز میں جو ہے وہ شک کے مرتکب نہیں ہوتے، ان کے دلوں کے اندر شک نہیں ہوتا کسی بھی ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں، تو وہی لوگ سچے ہیں۔ انما المؤمنون، انما جو ہے یہ حصر پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ جو ہے وہ آمنا کہہ دیا انہوں نے تو یہ مومن ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے لیے تمام ضروریات دین کا جو ہے وہ ماننا اور ان کو سچے دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے، اور اس طرح دیگر تمام ضروریات دین ہیں جن کا ماننا اور پختہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ ہر طرح سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جان اور اپنے اموال سے جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہونا، یہ مومن کی نشانی ہے، اور مومن ہم اسی کو کہیں گے جو اپنے دل و جان سے تصدیق کرے اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پر لٹانے کے لیے ہر وقت حاضر رہے، ہر وقت تیار رہے۔ لہٰذا یہ جو اعراب کہہ رہے ہیں آمنا، یہ ان کا آمنا کہنا ضروری نہیں، کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تصدیق قلبی ضروری ہے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، انما المؤمنون ای الصادقون فی ایمانہم کما صرح بہ بعد۔ انما المؤمنون، بے شک ایمان لانے والے وہی ہیں، ای الصادقون فی ایمانہم، یعنی اپنے ایمان کے اندر سچے وہی لوگ ہیں۔ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں، کما صرح بہ بعد، جیسا کہ بعد میں اس کی تصریح کی گئی ہے، یعنی اس آیت کے اندر الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، دل سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے ایمان میں سچائی ہے، وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ ثم لم یرتابوا ای لم یشکوا فی الایمان، پھر وہ شک کے مرتکب نہیں ہوئے، شک میں نہیں پڑے، یعنی کہ لم یشکوا فی الایمان، اپنے ایمان کے بارے میں وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے، یہ یرتابو کا معنی بیان فرما دیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، بجہادہم یظہر صدق ایمانہم، یعنی اللہ کے راستے میں انہوں نے مجاہدہ کیا، اپنے جو ہے وہ ان کے جہاد کی وجہ سے یظہر صدق ایمانہم، ان کے ایمان کی سچائی جو ہے وہ ظاہر ہوئی، یعنی جب انہوں نے دل سے مان لیا اور تصدیق قلبی تو ان کو حاصل ہو گئی، لیکن تصدیق قلبی کا اظہار جو ہے وہ یعنی ان کے ایمان کا اظہار ان کے جہاد کے ذریعے سے ہوا۔ انہوں نے جب اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے اور اپنے اموال سے جہاد کیا تو پھر ان کے ایمان کی سچائی اس سے ظاہر ہو گئی، پتہ چلا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ اولئک هم الصادقون فی ایمانہم، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی کہ کس میں سچے ہیں؟ فی ایمانہم، اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ لا من قالوا آمنا،
نہ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا، یعنی قالت الاعراب آمنا کی طرف مصنف نے اشارہ کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی وہ اعراب جو کہتے ہیں آمنا، ان کی طرح نہیں ہے، وہ لوگ سچے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ سچے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، شک کا ارتکاب نہیں کیا، اور اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ غَيْرُ الْإِسْلَامِ، اور اسلام کے علاوہ ان میں کچھ نہیں پایا گیا، یعنی اسلام سے استسلام یعنی ظاہری انقیاد یا ظاہری فرما برداری کے علاوہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ کچھ نہیں پایا گیا، یا پھر ان کے دل کے اندر کچھ موجود نہیں تھا، صرف وہ زبان سے بظاہر جو ہے وہ ایمان کا اقرار کر رہے تھے، آمنا کہہ رہے تھے، دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ قل لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ ان کو کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنے دین کی اطلاع اللہ کو دے رہے ہو؟ مضاعف علیما ای بمعنی شعورا ای اتشعرونہ بما انتم علیہ فی قولکم آمنا، مطلب یہ ہے کہ تعلمون، مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ علیمہ کا مضاعف ہے، یہ جو تعلمون ہے یہ علیمہ کا مضاعف ہے، یعنی کہ شعورہ کے معنی میں ہے، ای اتشعرونہ بما انتم علیہ فی قولکم، کیا تم اس کو آگاہ کر رہے ہو اس بات سے جس پر تم اپنے قول آمنا میں ہو، یعنی کہ یہ جو تمہارا قول ہے اس قول سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو آگاہ کر رہے ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے جو کہ زمین اور آسمان کے اندر ہے۔ مضاعف عالمہ بمعنی تعلیم، اعلام کے معنی میں ہے، یہ تعلمون جو ہے یہ اعلام کے معنی میں ہے، جو کہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، با کے ذریعے یہ متعدی ہو رہا ہے۔ دوسرا مفعول اس کا بدینکم جو ہے، یعنی با کے ذریعے متعدی ہو رہا ہے، تو دینکم اس کا دوسرا مفعول ہے جس کی طرف یہ با کے ذریعے متعدی ہو رہا ہے، لہٰذا یہ متعدی بدو مفعول ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اس کو بھی جو کچھ زمینوں میں ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تو لہٰذا تم بظاہر آمنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، اموال صدقات حاصل کرنے کے لیے آمنا کہہ رہے ہو، تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہے، کیا تم اس ذات کو یہ بتانا چاہ رہے ہو جو کہ دلوں کے بید جانتی ہے؟ وہ تو بکل شیء علیم ہے، یعنی ہر چیز کا اس کو پورا علم ہے، تو لہٰذا تم جو ہے وہ زبان پر کچھ رکھ کر دل میں کچھ ہو، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایمان لانے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور پھر جہاد کے ذریعے سے ان کے ایمان کی سچائی ظاہر ہوتی ہے، اپنی جانوں سے، اپنے اموال سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تم نے یہ کہہ دیا کہ آمنا، اس سے تم اللہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اللہ کو تو سب پتا ہے، اللہ تو دلوں کے بید جانتا ہے، وہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ کا علم رکھنے والا ہے، اور اسی طرح جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، تو لہٰذا تم یہ بظاہر زبان سے آمنا کہہ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعراب کو جو ہے وہ ان کی آمنا جنہوں نے کہا آ کر ان کا رد فرمایا ہے کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ تو لہٰذا ان آیات کے نزول کے بعد جو اوپر گزری ہیں، کچھ اعراب نے آ کر پھر کہا کہ ہم جو ہے وہ ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قُلْ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تو دلوں کے بید جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، تم زبان سے صرف آمنا کہہ رہے ہو، تو یہ نہ کہو بلکہ اسلم نہ کہو کہ ہم نے ظاہری اطاعت قبول کی ہے، ظاہری طور پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، آیت کریمہ کے مطابق مومن کہلانے کا مستحق کون ہے؟
نمبر 2 آیت قل اتعلمون اللہ بدینکم میں کس کا رد کیا جا رہا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔